اور اللہ کافی ہے تمہاری حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے تمہاری مدد کے لیے۔ سورۃ النساء۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ قرآن کریم۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ قرآن کریم۔ تو کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ قرآن کریم۔ یہی درس دیتا ہے تمہیں ہر شام کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ کیسا ہے آج کا انسان کہ اللہ سے اپنے پردے کی توقع رکھ کر پھر دوسروں کے عیبوں کا نام سر عام لیتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم وہ تو ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ جو شخص فضول امیدوں پر پڑا رہتا ہے اس کے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ کسی کی اصلیت کا برے وقت سامنے آ جانا اللہ کی خصوصی کرم ہے۔ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے۔ برا ساتھی مصیبت ہوتا ہے، اس سے بچ کر سو جانا بہتر ہے۔ جیسے اصحاب کہف و قیانوس کی صحبت سے بچ کر سو گئے۔ دشمن پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ حضرت شیخ سعدی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، توبہ کی سواری عجیب سواری ہے، ایک لمحے میں فرش سے عرش تک دوڑ جاتی ہے۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ یاد کرنے کے ذریعے اسے زندہ رکھتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ احد اور احمد سے تعلق پیدا کر، اے بھائی جسم کے ابو جہل سے چھٹکارا حاصل کر۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھاؤ۔ دوسروں پر تنقید کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ پر محنت کر کے ایک اچھا انسان بن جائیں۔ کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ زندگی تمام مشکلات کا سامنا آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کو سمجھانا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر والے کانوں سے سنو،
ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ مولانا رومی۔ یہ جان لو کہ ڈر ہوتا ہی نہیں، یہ تو بس تمہاری سوچ میں کہیں ہوتا ہے۔ خطرہ ایک حقیقت ہے اور ڈر ایک خیال۔ مولانا رومی۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ دوسرا کچھ کہے بغیر سر ہلا رہا ہو تو سمجھ لو بکواس بند کرنے کا وقت ہے۔ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ میں مر جائے تو عشق پختہ ہو جاتا ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے۔ دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں، الفاظ صرف بہانہ ہے۔ یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ حقیقت کی راہ پر نابیناؤں کو بھی نظر آ سکتا ہے اور بینائی رکھنے والے اندھے بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا۔ یا اللہ تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے۔ مستقبل سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان میں قابو رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں، منافقت کا علاج کرائیں۔ ہمارے ہاں جتنی عزت مرے ہوئے لوگوں کو کی جاتی ہے، اس سے آدھی عزت بھی زندوں کو کی جائے تو یہ دنیا ہی جنت ہوتی۔ جو لوگ شادیوں میں جہیز مانگتے ہیں انہیں رمضان میں زکوٰۃ بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ مانگنے والوں کا حق بنتا ہے۔ آج کل کچھ عورتیں آزادی مغرب والی اور حقوق اسلام والے چاہتی ہیں۔ عورتوں کو امیروں سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا۔ دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روح کی طرح۔ ایک بیوی کی عزت اور مقام صرف اور صرف اپنے خاوند کے ساتھ اپنے خاوند کی قدر کریں۔ گندی عورت سے اگر شادی ہو جائے تو جیب میں موجود آخری سکہ بھی استعمال کر کے چھوڑتی ہے۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ استاد معمولی نہیں ہوتا، سماج کی تعمیر اور تباہی اس کی گود میں پلتے ہیں۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر
اٹھا کر جیتا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ غیبت نہ کرو، یہ دوزخ کے کتوں کی خوراک ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں کی نمی اور دلوں کی نرمی اللہ کی جانب سے عطا ہونے والی رحمت ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ و خیرات کے درجے میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ بے زبان سے بھی ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعا دیتے ہیں۔ آگے ضرور بڑھیں لیکن دوسروں کو رون کر نہیں۔ حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ، دنیا میں تنقید کرنے والے پہلے ہی بہت ہیں۔ حرام اور سکون دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ بدلا نہیں ہوں میں، بس دنیا کو سمجھ گیا ہوں۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ جن کو میری قدر نہیں، اب مجھے ان کی فکر نہیں۔ چلو آج پھر سے مسکرایا جائے، بنا ماچس کے لوگوں کو جلایا جائے۔ لوگوں سے سنو گے تو مجھے برا ہی پاؤ گے، مجھ سے ملو گے تو مسکراتے ہوئے جاؤ گے۔ پہلے کبھی یزید تھا، کبھی فرعون تھا، کبھی نمرود، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں ہیں موجود۔ وہ اپنے ہونے کا یوں بھی پتہ دیتا ہے، بس ذرا سا زمین کو ہلا دیتا ہے۔ کسی میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، اور اگر کسی کی خامی مل جائے تو پھر سمجھ لو کہ یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ اللہ کی محبت ایک سمندر کی طرح ہے، آپ اس کا آغاز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن اختتام نہیں۔ تمہارا رب ایک ہی ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ تیرا بہترین ہمنشیں وہ ہے جو تیرا عیب جان کر بھی تیرے ساتھ رہے، اور وہ اللہ ہے۔ راہ تو بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ نفرت ہے مجھے ایسے لوگوں سے جو میرے سامنے اچھا ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ انسانوں کو ہر وقت نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی انہیں ہاتھ تھامنے والا ہاتھ، سننے والے کان اور سمجھنے والا، پیار کرنے والا ایک دل بھی درکار ہوتا ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سوئے نہیں دیتی۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت سے گزر چکے ہوں۔ ہر کوئی کیوں نہیں ہوتا اندر سے باہر جیسا۔ زندگی بہت مختصر ہے یا رب، مجھے اپنی رضا میں راضی رکھ۔ لاکھ رنجشیں سہی ہمارے درمیاں، لیکن رہو کہیں بھی خدا کی امان میں رہنا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ پاکیزہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کہ ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہیں۔ جو آدمی ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔
کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ غصہ ان کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے جو آپ کے اخلاق کا پردہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو مجھے سمجھانے سے پہلے مجھے سمجھیں۔ خدا کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ نہ عبادت کی توفیق ملتی ہے اور نہ گناہوں پر افسوس ہوتا ہے۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس میں وہ گناہ نہیں کرے۔ اللہ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا اور جنت اس کے پاؤں کے نیچے رکھی۔ اس کی جہالت میں کوئی شک نہیں جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک من توڑ کر تو نے نماز پڑھی۔ کسی کو رلا کر تو رب کو راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کر حج کر آیا۔ تو نے نیکی کر کے گناہ گار کو حقیر جانا۔ بہتر تھا تو گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ جو نصیب میں ہے وہ چل کر آئے گا، جو نہیں ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ گھڑی کی سوئی اوقات بتاتی ہے، انسانی جسم بھی ایک گھڑی ہے اور زبان اس کی سوئی ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ دیکھا نہیں جسے کبھی ہم نے تلاوت کرتے وہ قسم کھانے کو قرآن اٹھا لیتے ہیں۔ آپس کی ناراضی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ سب کو معاف کر کے سویا کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر جھک جانے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص حق ہوتے ہوئے جھگڑے کو ترک کر دے اس کے لیے جنت کے درمیان حصے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم سالن پکاؤ تو اس کا پانی یعنی شوربہ زیادہ کر لیا کرو اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکالیف کو ہٹاتا ہے۔ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے دی جاتی ہے۔ شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن پر لعنت بھیجنا گناہ ہے، اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور پھر خشیت الہی کی بنا پر اس کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہو گئے کہ وہ زمین تک پہنچ گئے تو روز قیامت اسے عذاب نہیں دیا جائے گا۔
میرے اللہ میری لاج رکھنا، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، مجھے مال و دولت کی ہوس نہیں، مجھے بس تو رزق حلال دے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، میری آخرت سنوار دے، آمین۔ دنیا کی چیزیں ملنے پر خوش نہ ہو، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، کیونکہ ہمارے رب نے بہت بہتر آخرت ہمارے لیے تیار کی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دل لگانے سے منع کیا ہے۔ پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، اور قرآن محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہیں ذہنی سکون تباہ کر دے، آمین۔ مخلص رشتے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، لفظوں میں بھی، دلوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ آپ دعا مانگو اور فرشتے آمین کہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اس زبان سے نکلی ہوئی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی ہو۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اسے نہیں جس نے ہم کو بنایا۔ جو بارش میں 7 رنگوں کو ڈھانک سکتا ہے، دکھ کو سکھ میں بدلنا اس کے لیے کیا مشکل؟ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ مجھے انسانوں سے نہیں، صرف تجھ سے امید ہے، اے اللہ، مجھے ہمیشہ اس راستے پہ چلا جو صرف تیری طرف آتا ہو۔ سچے لوگ کبھی نہیں بدلتے، نہ حالات سے نہ مجبوری سے۔ ویسے رنگ سبھی اچھے ہوتے ہیں سوائے انسان کے بدلتے رنگوں کے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتی جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے۔ خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے۔ دوسروں کی زندگی کو اپنی گفتگو کا موضوع بنانا اخلاقی طور پر گھٹیا پن کی بات ہے۔ ریاضی میں ہمیں نہیں سکھاتی کہ کس طرح خوشیوں کو جوڑنا ہے اور اداسیوں کو گھٹانا ہے، لیکن ایک بہت اہم سبق ضرور سکھاتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ضرور ہے۔ وہ دوست ہے جس کی محبت بے لوث اور جس کا خلوص بے مثال ہو، جس کی وفا انمول ہمدردی بے شبہ اور جس کی جدائی میں بے پناہ غم ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ دل سے بولنا سیکھو گے، لوگ دلوں سے سنیں گے۔ زبان سے بولنا سیکھو گے، لوگ کانوں سے سنیں گے۔ سرخ پتوں کو سوکھ کر گرتا دیکھا ہے میں نے، مجھ سے مت پوچھو تجربہ وقت کی تلخیوں کا۔ بدلا ہوا آج میرے آنسوؤں کا رنگ، کیا دل کے زخم کا کوئی ٹانکا ادھر گیا؟ چھلک چھلک گئی آنکھیں یہ سوچ کر اکثر کہ میرے رب کی مجھ پر عنایتیں کیا کیا ہیں۔ لوگ بددعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ اللہ سے محبت وہ واحد محبت ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ آئے گا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے
اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور ہم اس قرآن کے ذریعے سے ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یہ حکمت کی کتاب، بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن کریم، قرآن کو اتنے اونچے طاقوں میں بھی نہ رکھیے کہ سالہ سال اس پر نظر ہی نہ پڑے اور مدتوں ہاتھ اس تک پہنچ نہ سکے۔ یہ کوئی ایسی دوائی نہیں جسے بچوں سے تو کیا بڑوں کو پہنچ سے بھی دور رکھا جائے۔ یہ تو دوا ہے، ہر درد کی شفا ہے، ہر مرض کی اس تک رسائی تو ہر وقت رہنی چاہیے۔ اے اللہ، سب کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ کردار سے بہترین انسان کا کوئی اثاثہ نہیں، سیرتوں کو کیا جانے صورتوں کے بھکاری لوگ۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پوچھے کوئی تھکا ہوا ہو جیسے۔ مجھے الہامی محبت چاہیے، اگر اداس میں ہوں تو دل اس کا بھی کہیں نہ لگے۔ زندگی یوں تھم سی گئی ہے، پنچھی کوئی تھکا ہو جیسے۔ مجھے الہامی محبت چاہیے، اگر اداس میں ہوں تو دل اس کا بھی کہیں نہ لگے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جو خالق سے انس رکھتا ہے اس کو خلق سے وحشت ہو جاتی ہے۔ میں نے بھی خیخوں کے لبادے اوڑھ کر ثابت یہ کر دیا کہ میرے پاس غم نہیں ہے۔ جو حاصل نہیں ہے وہی خوبصورت ہے۔ حال دل رب کو سنایا کرو، سب کو نہیں۔ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ قرآن کریم۔ سنو پیاری شہزادیوں، خود کی ذات کو کبھی کمتر نہ سمجھو۔ تم اتنی انمول ہو کہ کسی کو پوری دنیا بن سکتی ہو۔ ٹوٹ سا گیا ہے میرا اعتبار کا وجود، اب کوئی مخلص بھی ہو تو یقین نہیں آتا۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ دلوں پہ راز سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ مہک گلاب کی آئے گی تم کو ہاتھوں سے، کسی کے راستے سے کانٹے ہٹا کر دیکھو۔ محبت احساسات کی تفسیر کا نام ہے۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ سب کچھ بدل جاتا ہے سوائے ایک ماں کے پیار کے۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔